عارف ہندی فرماتے ہیں کہ کافری مرگست، کافری موت ہے اے روشن نہاد، اے روشنی والے، جی جی جس کی نہاد میں یا اس کی جبلت میں روشنی ہے، جی سن لے کہ کافری موت ہے، کیس سزد با مردہ غازی را جہاد، غازی کو کب یہ بات سزاوار ہے، اس کو یہ جچتی ہے کہ وہ مردے کے ساتھ جہاد شروع کر دے. بے شک. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مرد مومن زندہ و باخود بجنگ، فرماتے ہیں مومن زندہ ہوتا ہے اور اپنے خلاف جنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. بر خود افتد ہم چوں بر آہو پلنگ، فرماتے ہیں اپنے آپ پہ ایسے جھپٹتا ہے جیسے چیتا ہرن پہ جھپٹتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو سر دو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں کہ ایک تو زندہ کی بات بتائی اور پھر ایک کو مرگ بتایا اور اس کو کافری فرمایا. اس میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی ایک بات میں نے پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ جو کافری جہاں پہ حضرت نے فرمایا نا، یہ عدم معرفت کا نام ہے. صحیح. عدم معرفت کا، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو عارف نہیں ہے وہ ایسے ہی سمجھو کہ پھر ایمان سے بہت دور ہے. دور ہے. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے خلاف نبرد آزما ہونا، اس کے ساتھ جنگ و جدل کرنا، اس کے ساتھ لڑائیاں کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مردے کے خلاف آپ نے جنگ شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ مومن زندہ ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زندہ جو ہے وہ مردوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے. ایک تو نقطہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، بالکل ایک یہ نقطہ بیان کیا ہے. دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ پھر مومن جو ہے جس کو آپ زندہ فرما رہے ہیں اس کی پھر نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے خلاف برسر پیکار ہے، مجاہدہ، والذین جاہدوا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. اس کی منزل یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اس ذات الہی تک میں نے پہنچنا ہے، اس کے ساتھ میں نے ایک تعلق قائم کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں سر؟ میرے خیال میں یہ پوری جو ربائی آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے سر، اس پہ ایگزیکٹ وہ روایت کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے بعد واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے قافلے کو روکا اور آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، جی، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ کافروں سے جو ہم نے جہاد کیا وہ کافر سامنے تھا، یہ دشمن ہے اور یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، اعلان جنگ ہے، آپ نے اس کے سر کو تن سے جدا کرنا ہے. صحیح. وہ آپ پہ حملہ آور ہوگا، آپ نے اس کو آگے ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. صحیح. اور ابھی آپ معاشرے کے اندر جائیں گے تو بڑا جو ہے نا وہ شوگر کوٹڈ تمہیں جو ہے وہ شیطان یا نفس کے بہکاوے کے اندر مبتلا کرے گا. بہت ساری چیزیں معاشرے کی تمہارے سامنے تمہیں نظر نہیں آئیں گی لیکن تم سے شیطان وہ کام کروا رہا ہوگا. صحیح. تو آپ نے فرمایا یہ جہاد اکبر ہے، اپنے خلاف جہاد کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ وہ تربیت ہے اور وہ مناہج ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفہ کے چبوترے پہ بھی اپنے ماننے والے ان مسلمانوں کو عطا کیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. میدان جنگ کے اندر بھی آپ نے عطا کیے، بازار میں چلتے ہوئے بھی آپ نے عطا کیے اور فتح مکہ کے وقت بھی آپ نے عطا کیے. جی. تو میرے خیال میں تربیت کے وہ مناہج جو وَيُزَكِّيهِمْ کا آپ کو جس منصب کا جو آپ کو عطا کیا گیا ہے وہی چیز یہاں پہ دیکھیں نا، مرد مومن زندہ و باخود بجنگ، جی، کہ اپنی تہذیب کے اندر اپنے نفس کو قابو کرنے کے ساتھ اپنے ساتھ جنگ میں ہے. برخود افتد ہم چوں بر آہو پلنگ. جی. اور وہ کسی اور کے اوپر بات کرنے کے یا اس طرح جب اس کا نفس نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، چیتے کی طرح وار کر کے اپنے نفس کو قابو کرتا ہے. صحیح. اور اسے اس اطاعت کے نیچے لے کر آ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. جیسے مومن کی تعریف آپ نے کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. بالکل ایسے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ لے آئے لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں. آپ لے کر کے آئے ہیں اللہ کا قرآن لے کر آئے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میرے خیال میں یہ وہی چیز ہے ہمارے لیے کہ ایک بندہ مومن جب اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے تو یہی کنٹرول. دیکھیں آج یہ خصوصاً یہ جو سلوگن نکلے ہوئے ہیں، میرا جسم میری مرضی، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی رہنمائی ہے اس ربائی کے اندر. بالکل ایسے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا جسم اور تمہارا نفس چاہتا ہے تم اس کے آگے سرنڈر کر گئے ہو، تم اس کے ساتھ یہ نہیں کر رہے بر خود افتد ہم چوں بر آہو پلنگ. تمہیں چاہیے تو یہ کہ اپنے اس نفس اور بہکاوے کو روکا جائے اور یہ آیت سامنے رکھیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو اللہ کی حدود کو
پامالی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. بالکل. تو بجائے اس کے کہ میرا جسم میری مرضی اس خواہش نفس کے تحت کیپٹلسٹک ماڈل کا اعلی کار بن کر آج اپنی عزت، اپنا مال منال، اپنی روایات، اپنی نارمز، ہر چیز کو دو کے اوپر لگا دیا جائے اور مسلمانی کے ٹائٹل تک کو ضائع کر دیا جائے اور اپنی خلقت کا جو مقصد ہے اس سے ہی بندہ غافل ہو جائے. بالکل ایسے. تو پھر قرآن کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک مومنین پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کیا ہو جائے، لرز اٹھے. ایسے ہی. تو یہ آج ہمیں ان تو یہ چیزوں بہت کی مزے کا اس میں کلام تھا یہ، اور اس میں دو باتیں جو حضرت نے فرمائی ہیں وہ آج کے دور کے لیے بھی بڑی اہم ہیں. ایک یہ کہ مردوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ غازی کا کام نہیں ہے جہاد کرنا، جیسے آج کل یہ ہمارے فرقہ بندی اور یہ مسائل چل رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو عرفاء ہیں وہ ان کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہوتے. جو زندہ ہے مومن ہے وہ نہیں یہ کام کرتا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنا وقت فضولیات میں ضائع نہیں کرتا. اور اس کی منزل کیا ہے جو علامہ فرما رہے ہیں کہ خود کو پانا ہے. تو ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ چیز دین کیا ہے؟ دریافتن اسرار خیش، اپنے اسرار کو پانا یہ دین ہے. پھر فرماتے ہیں زندگی مرگست، زندگی موت ہے بے دیدار خیش. اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں پایا تو سمجھ لو تم مردے ہو. ایسے